السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے منصوبات کا، اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے حال اور ذوالحال کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم منصوبات کی ایک اور صورت پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے تمییز۔ سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر اس ٹاپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے منصوبات کا، اور منصوبات میں آج ہم ایک اور صورت پڑھنے والے ہیں جسے تمییز کہتے ہیں۔ تمییز کسے کہا جاتا ہے اس کو میں آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ مثالیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ تمییز وہ منصوب اسم ہے جو ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس تعریف کو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تمییز، ٹھیک ہے جی، تمییز بھی ہمارا منصوبات کے اندر آتا ہے۔ تمییز کسے کہا جاتا ہے؟ وہ منصوب اسم جو ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ منصوب اسم ہے جو ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو صاف صاف اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ تمییز وہ منصوب اسم ہے جو ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی مبہم اسم ہوتا ہے تو مبہم اسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم ایک اسم لائیں گے جو حالت نصب میں ہوگا، اور جسے تمییز کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تمییز کہا جاتا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ یعنی کوئی اسم جو ہوگا وہ مبہم ہوگا، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم ایک اسم لائیں گے جو حالت نصب میں لائیں گے۔ یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ ہم منصوبات کو پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ اسم جو ہم منصوب لائیں گے اسے تمییز کہا جائے گا۔ اب یہ جو ابہام ہے نا، یہ وزن میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ عدد میں بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر یہ عدد میں پایا جاتا ہے اور قرآن میں یہی استعمال ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی کو زیادہ پڑھیں گے اور اسی پر فوکس کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو مثال دینے لگا ہوں تو اس مثال کو آپ سمجھ لیجئے گا۔ اچھا، اسے جو ہے ممیز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک اور تعریف یہاں پر لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھاری نہیں لگے گی، اپنی نالج کے لیے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ہم لکھیں گے جس اسم یا جملے، اسم بھی اور جملے بھی دونوں، اس کو دھیان میں رکھے گا، جس اسم یا جملے کے معنی کا ابہام دور کیا جائے، جس اسم یا جملے کا ابہام دور کیا جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ ممیز کہلاتا ہے۔ تو وہ، اس کو آپ لکھ لیجئے گا ایسے، تو وہ ممیز کہلاتا ہے۔ یہ اپنی نالج کے لیے آپ لکھ لیجئے، انشاءاللہ آگے آپ کو کام آئے گا۔ تو تمییز وہ منصوب اسم ہے جو ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ابہام یعنی شک۔ ہم کوئی بات کہیں گے، ہم کہیں گے کہ میں نے 10 دیکھے۔ بھائی کیا 10 دیکھے؟ میں نے 10 آدمی دیکھے۔ تو آپ نے جب کہا نا کہ میں نے 10 دیکھے، آپ نے عدد کہا نا، میں نے 10 دیکھے، تو سامنے والا بندہ کہے گا بھائی اس نے 10 کیا دیکھے؟ آپ کہیے میں نے 10 بندے دیکھے، 10 آدمی دیکھے، 10 عورتیں دیکھیں، یا کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، کوئی جواب اس کا دے سکتے ہیں۔ تو جس اسم یا جملے کا ابہام دور کیا جائے تو وہ ممیز کہلاتا ہے۔ یہ بھی آپ اپنی نالج کے لیے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو مثال دینے لگا ہوں، اور مثال کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا۔ بالکل آسان ہے، تھوڑا سا دھیان رکھیے گا، قرآن میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس وجہ سے آپ نے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے۔ جیسے میں یہاں پر ایگزامپل آپ کو دوں، میں یہاں پر لکھوں گا رأیت احد عشر۔ دیکھیں، رأیت کا معنی ہے میں نے دیکھا، ٹھیک، احد عشر یعنی 11، میں نے دیکھا 11۔ اب دیکھیے اس میں ایک ابہام پیدا ہو گیا نا، کس میں ابہام پیدا ہو گیا؟ یعنی میں نے دیکھا 11، کیا 11 دیکھے؟ تو یہ 11 جو آپ نے دیکھے نا، کیا 11 دیکھے یہ آپ کو بتانا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں رأیت جو یہ آپ کا فعل ہے، اور اسی کے اندر آپ کا فاعل بھی موجود ہے رأیت، یعنی اس میں انا ضمیر موجود ہے، اور احد عشر آپ کا مفعول ہو گیا، یعنی میں نے 11 دیکھا۔
میں نے دیکھا 11. کیا 11 دیکھا؟ اس میں ابہام ہے. تو جب آپ اس ابہام کو دور کریں گے تو ایک اسم آپ لائیں گے جو حالت نصب میں لائیں گے. تو یہ جو رأیت احد عشر ہے نا، یہ آپ نے سورہ یوسف کے اندر پڑھا ہوگا. سورہ یوسف ہمارا سورہ نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 4 کے اندر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر، انی رأیت احد عشر. آگے کیا بتایا؟ کیا دیکھا؟ کوکبا. کوکبا جو ہے نا یہ تمییز ہے. کوکبا جو ہے یہ تمییز ہے. رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ٹھیک، اب دیکھیے یہاں پر آیت کیا ہے؟ رأیت احد عشر کوکبن. کوکبن جو ہے نا یہ حالت نصب میں بھی ہے تو یہ آپ کا تمییز کہلائے گا. تمییز کو ہم کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم حالت نصب والا اسم لاتے ہیں اور وہی آپ کا تمییز کہلاتا ہے. تو رأیت احد عشر، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھے 11. تو ابہام دور کرنے کے لیے کیا دیکھا؟ 11 ستارے دیکھے میں نے. والشمس، اور سورج کو دیکھا. والقمر، اور چاند کو دیکھا. رأیتہم، اور میں نے ان کو دیکھا. لی ساجدین، کہ وہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہم یہاں پر اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں دھیان سے، کیا ہے؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر. احد عشر یعنی 11. کیا 11؟ کوکبا، کوکبن والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11. کس کو؟ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو. میں نے انہیں دیکھا لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اب آپ نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر احد عشر یہ عدد تھا نا، تو عدد کا یہ ابہام دور کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر کوکبن ستاروں کو لایا. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ ہمارا ہوتا ہے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز. تو ہم نے یہاں پر کوکبن جو ہے تمییز لایا اور سورہ یوسف کے اندر یہ جو کوکبن ہے یہ تمییز ہے. اچھا چلے اب میں ایک اور مثال انشاءاللہ آپ کو دے دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. جیسے میں یہاں پر لکھوں لحامد مترانی. دیکھیے لحامد مترانی. متران ہم کہتے ہیں میٹر. میٹر ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل میٹر ہوتا ہے کپڑے کا میٹر. کون سا میٹر؟ ہم جب کپڑا لیتے ہیں کس حساب سے لیتے ہیں؟ میٹر کے حساب سے لیتے ہیں. بھائی مجھے 4 میٹر دو، 4.5 میٹر دو، 5 میٹر دو. تو متران ہم کہتے ہیں میٹر کو، لیکن 2 متران، مترانی ہے نا تو 2 میٹر. تو میں نے لکھا لحامد مترانی، یعنی اس کا معنی ہو گیا حامد کے پاس متران، یعنی حامد کے پاس 2 میٹر. حامد کے پاس 2 میٹر. لحامد متران، حامد کے پاس 2 میٹر. اچھا اب یہ 2 میٹر ہے نا، اس کے اندر ابہام ہے. 2 میٹر کیا؟ آپ کہیں گے حامد کے پاس 2 میٹر ہے. کیا ہے 2 میٹر بھائی؟ ابہام ہے نا. ایک شک پیدا ہو گیا بھائی حامد کے پاس اگر 2 میٹر ہے تو 2 میٹر ہے کیا؟ اس کا پتہ لگانا ہے نا. تو جب ہم پوری بات آگے کہیں گے ہم ایک تمییز لائیں گے. تمییز کیا لائیں گے؟ حالت نصب والا اسم لائیں گے. تو ہم لکھ سکتے ہیں فار ایگزامپل ہم لکھیں گے حامد کے پاس ریشم ہے. ریشم ہوتا ہے نا، تو ہم یہاں پر لکھیں گے لحامد مترانی حریرن. حریرن کہتے ہیں ریشم کو. اب یہ جو حریرن ہے نا یہ آپ کا کہلاتا ہے تمییز. تمییز کیوں؟ کیونکہ اس نے ابہام کو دور کیا. کس کو؟ 2 میٹر والے ابہام کو دور کر دیا. یا ہم لکھیں گے اس کے حامد کے جو حامد ہے اس کے پاس دھاگا ہے. دھاگے کے لیے آتا ہے عربی میں خیط، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے خیطن. ایسے خیطن. خیطن جو ہے نا یعنی حامد کے پاس 2 میٹر دھاگا ہے، حامد کے پاس 2 میٹر ریشم ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اس طریقے سے آپ نے یہ چیز سمجھ لینی ہے کہ ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم ایک تمییز لاتے ہیں، حالت نصب والا اسم لاتے ہیں. سورہ زلزلہ آپ نے پڑھا ہے، یہ سورہ نمبر 99 ہے اور آیت نمبر 7 پہ جب آپ پہنچتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا پڑھتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. ذرتن پڑھتے ہیں نا، اور ذرتن کے بعد کیا ہے؟ ہاں جو ذرتن کے بعد ہے وہ آپ کا تمییز ہے. ذرا بتاؤ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. بتاؤ کیا ہے آگے؟ تب تک میں آیت یہاں پر آپ کے سامنے شو کرتا ہوں. چلے یہ دیکھیں کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو خیرن جو ہے نا جسے بھلائی کہا جاتا ہے، بھلائی، تو یہ آپ کا تمییز ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیرن، تو خیرن ہم نے یہاں پر لایا نا، یہ تمیز ہے، یعنی پھر جو عمل کرے برابر ایک ذرہ. فمن یعمل مثقال ذرۃ، اس کا ترجمہ ہے پھر جو عمل کرے برابر ایک ذرہ، یعنی یہ جو ایک ذرہ برابر ہے نا کیا ہے؟ آگے فرمایا خیرن یعنی بھلائی. تو جس کسی نے ذرہ کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. خیرن یراہ، وہ اسے دیکھ لے گا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو اب آپ نے یہ چیز بھی انشاءاللہ سمجھ لی. اچھا ایک اور بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ جملے میں بھی ابہام ہوتا ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو ہے تمیز لاتے ہیں. وہ ہم کیسے لائیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا. اب آپ اس کو غور سے دیکھیے. جیسے میں یہاں پر لکھوں گا محمود حسن، محمود حسن. محمود حسن، اس کا کیا معنی ہے؟ محمود اچھا ہے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے محمود اچھا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک ابہام پیدا ہو گیا، بھائی محمود اچھا ہے کس اعتبار سے اچھا ہے، کس لحاظ سے اچھا ہے، ہمیں یہ بتاؤ. کس مطلب محمود اچھا ہے، بھائی اچھا ہے تو کس حساب سے ہے؟ پھر تو میں بھی اچھا ہوں. کوئی کس اعتبار سے، اس میں کیا کوالٹی ایسی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ محمود اچھا ہے، کس لحاظ سے اچھا ہے؟ تو جب میں ایک آگے اسم لاؤں گا حالت نصب والا تمیز کے طور پر، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس لحاظ سے اچھا ہے، اور ہمارا وہ ابہام جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو میں یہاں پر لکھوں گا محمود حسن مالن، یعنی مال کے اعتبار سے محمود اچھا ہے. تو مالن ہم نے یہاں پر لایا نا، یہ آپ کا تمیز ہے. ٹھیک، مالن. یہاں ہم لکھیں گے وجہن. وجہن سے مراد چہرہ، یعنی چہرے کے اعتبار سے، تو یہ آپ کا تمیز ہے. تو ہم نے یہاں پر حالت اسم والا جو ہے ایک اسم، حالت نصب والا اسم لایا، تو یہ آپ کا تمیز ہو گیا. محمود حسن مالن، مال کے اعتبار سے، وجہن چہرے کے اعتبار سے، یا اعمالن اعمال کے اعتبار سے محمود اچھا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ جو ہے آپ کا سورہ نمبر 2 ہے، اور آیت نمبر 60 پر پہنچیں گے، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. آگے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ. عشرة کے بعد کیا ہے؟ عَيْنًا. تو عَيْنًا ہے نا، وہ آپ کا تمیز ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. تو آئینہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ تمیز ہے. تو اس کو غور سے دیکھیے. یہ دیکھیں کیا ہے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ. تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12. کیا 12 پھوٹے؟ اس کے اندر ابہام ہے نا، یعنی 12 پھوٹے تو کیا پھوٹے؟ آگے بتایا گیا عینن یعنی چشمے پھوٹے. تو یہ جو عینن ہے نا حالت نصب میں ہے، اسم ہے، تو یہ آپ کا تمیز ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس 12 کے ابہام کو دور کر دیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ کس پر؟ چٹان پر، الحجر پتھر پر. تو کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَ، تو پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے کتنے؟ 12 چشمے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. تو عینن نے ہمیں یہاں پر اس ابہام کو دور کر دیا. تو وہاں سے کیا پھوٹے؟ 12 چشمے پھوٹے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، گویا ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 کے اندر. سورہ توبہ جو ہے یہ سورہ نمبر 9 ہے، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد، اور آگے ہے حرن. اشد کے بعد حرن ہے. تو چلے بھائی اس کو آپ دیکھ لیجئے پہلے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرن. تو یہ حرن آیا ہے نا، یہ آپ کا یہاں پر تمیز کے طور پر آیا ہے.
حرن بھی ہے منصوب بھی ہے، تو اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا. فرح المخلفون، بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. ٹھیک، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. ٹھیک، ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں. اور آگے فرمایا وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ اس گرمی میں مت نکلو. دوسروں کو بھی، ایک تو خود نہیں نکلے، دوسروں کو بتانے مت نکلو گرمی ہے. اور آگے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اور آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے، اشد، جہنم کی آگ اس سے، کس مطلب کیا ہے؟ آگے اب ابہام پیدا ہو گیا نا. قل، کہہ دیجئے نار جہنم، کہ جہنم کی آگ اشد یعنی بہت زیادہ کہیں زیادہ کیا ہے؟ حرن، یعنی کہیں زیادہ گرم ہے. تو اس حرن نے یہاں پر کیا کیا؟ اس ابہام کو دور کر دیا، یعنی جہنم کی جو آگ ہے یہ بہت زیادہ ہے. کیا ہے؟ بہت زیادہ گرم ہے. ہاں، لو کانوا یفقہون، کاش ان لوگوں کو فہم حاصل ہوتا. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے آپ نے یہ چیز بھی دیکھ لی. اچھا، سورہ کہف ہے نا، سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے اور آپ پڑھتے ہوں گے. سورہ کہف کی آیت نمبر 34 کے اندر بھی ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے. سورہ کہف کے اندر ہماری سب سے لاسٹ والی آیت ہے. نیکسٹ پیج پہ ہم اس کو شو کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی کے ساتھ کلاس کو مکمل کرتے ہیں. دیکھیں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. ذرا بتاؤ مجھے اس میں کیا تمیز ہو سکتا ہے؟ دھیان رکھیے گا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اور اس کے لیے پھل بھی تھا، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل بھی تھا. فَقَالَ، پس یا تو کہا اس نے، لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ آپس میں کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. کیا گفتگو کر رہے تھے؟ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں. انا، میں، اکثر، بہت زیادہ ہوں، من کا، تم سے. من کا معنی ہے سے، اور کاف ضمیر، یعنی تم سے، میں تم سے زیادہ ہوں. کیا؟ مالن، یعنی میں مال میں تم سے زیادہ ہوں. اور وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور بہت بڑا ہوں نفری میں، یعنی میرے پاس بہت سارے بندے ہیں، بہت سارے آدمی ہیں، یعنی آدمی کے لحاظ سے میں بہت بڑا ہوں، اور مال کے اعتبار سے میں بڑا ہوں. تو یہ جو مالن یہاں پر آیا ہے نا، یہ تمییز ہے. اس نے کیا کر دیا؟ اس نے اس ابہام کو دور کر دیا. یعنی جو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ جو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں بہت زیادہ ہوں تم سے. کس میں؟ ابہام پیدا ہو گیا نا، بھائی میں تم سے بہت زیادہ ہوں. کس میں؟ مال کے لحاظ سے میں بہت زیادہ ہوں تم سے، یعنی میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. تو اس مالن یہاں پر اس ابہام کو دور کر دیا. تو یہ آپ نے دیکھ لیا تمییز کیا ہوتا ہے، ممیز کیا ہوتا ہے. اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے. قرآن جب آپ پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ کریں گے، تو قرآن آپ کو خود بتائے گا. تو جیسے ہم نے دیکھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تو وہاں پر پیمائش ہے. تو پیمائش ہو، وزن ہو یا عدد ہو، اس میں ابہام دور کرنے کے لیے ہم تمییز کو لاتے ہیں. زیادہ تر ہم عدد کے لیے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور قرآن میں زیادہ یہی استعمال ہوا ہے، اس لیے عدد پر زیادہ فوکس کیجیے گا. وزن کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے جیسے میں نے آپ کو وہ بتایا تھا ذرتن خیرن یرہ، تو وہاں پر ہے نا ایک پیمائش ہے، ایک وزن ہے. تو اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجیے گا. باقی آپ نے عدد کے دیکھ لیے. تو انا اکثر من کا مالا، یعنی مال کے اعتبار سے میں تم سے بہت زیادہ ہوں. تو یہ بالکل آسان ہے. تو انشاءاللہ جب آپ آگے اور اس کو مزید پڑھیں گے، عدد معدود پڑھیں گے، یعنی جو گنتی ہے 1 سے 10 تک، اور 10 سے لے کر پھر 100 تک، وہ سارے آپ کے کیا آتے ہیں؟ وہ آپ کے سارے تمییز آتے ہیں. یعنی 11 سے لے کر جو آپ کے 100 تک ہوتے ہیں سارے، وہ آپ کے سارے تمییز کہلاتے ہیں، اور حالت نصب میں ہی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی کبھی ڈیٹیل سے بات ہوگی. تو فی الحال ہمارا جو منصوبات کے اندر ہماری یہ جو صورت تھی تمییز کی، اس کو الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا. اب ہمارا رہ جاتا ہے مستثنی. مستثنی کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ والی کلاس میں مکمل کریں گے، اور ہمارا منصوبات کا ٹاپک ختم ہوگا. پھر انشاءاللہ جو ٹاپکس ہمارے رہ جاتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اپنی کلاس میں
پڑھیں گے انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں آپ کو کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کچھ کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمی شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. اور گزارش کرتا ہوں کہ میری جو انسٹاگرام کی آئی ڈی یہاں پر شو ہو رہی ہے, اس پر آپ کلک کریں اور لازماً مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں, اور وہاں پر بہت اچھی ریلز آپ کے لیے پوسٹ کرتا ہوں, اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے, رہنما مصطفیٰ